بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حکیم نور الرحمن چودھری آج آپ کے سامنے جو نسخہ لے کے آیا ہوں۔ حالانکہ سردی کا موسم ہے، مگر وہ افراد جن کا مزاج قدرتی طور پر پیدائشی طور پر گرم مزاج کے حامل ہیں، یا وہ افراد جو کہ جوان ہوتے ہی گرم اشیاء کا استعمال، جس طرح بازار کا فاسٹ فوڈ ہے، تلی ہوئی اشیاء چلگا ہے، گوشت مرچ مسالے والے ہیں، سموسے پکوڑے ہیں، نمکو برگر شوال میں، یہ چیزیں کثرت کے ساتھ کھاتے ہیں، تو ان کے استعمال کرنے سے ان کے باڈی میں سائیڈ افیکٹ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے مزاج میں، اس کے معدے میں، اس کے مثانے میں گرمی کا انجذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب گرمی زیادہ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، یعنی کہ مصنوعی گرمی ہے، یہ قدرتی نہیں ہے۔ دو قسم کے ہوتے ہیں مزاج گرم، ایک تو بندہ خود اپنے آپ کی باڈی میں گرمی کو پیدا کرتا ہے، ایک دوسرا وہ قدرتی مزاج ہے۔ جو قدرتی مزاج ہے وہ تو انتہا درجہ حساس نوعیت کا ہوتا ہے، وہ غلطی سے بھی اگر گرم مرچ مسالے والی چیز کھا لے گا تو اس کی حالت مزید بگڑ جائے گی۔ جس کا مزاج نارمل ہے یا معتدل ہے یا سوداوی ہے، تو پھر وہ اگر تلی ہوئی اشیاء کھاتا ہے تو وہ اس کا اثر اتنی دیر تک اس کی باڈی میں رہتا ہے جتنی دیر تک باڈی کے اندر اس کے اثرات موجود ہیں۔ جب اس کا اثر ختم ہو جائے گا پھر اس کا مزاج نارمل ہو جائے گا۔ تو اتنے دنوں میں اس کو احتلام بھی ہو سکتا ہے، قطرے بھی آ سکتے ہیں، پیشاب کرنے سے پہلے، پیشاب کرنے کے بعد لیسدار رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اور اگر کثرت کے ساتھ فاسٹ فوڈ کا استعمال جاری رکھے گا یا دوسرے مزاج کا حامل جو پیدائشی طور پر گرم مزاج کا حامل ہے، تو وہ شخص تو قدرتی طور پر اس کے مزاج میں گرمی ہونے کی وجہ سے پیشاب بھی پیلا ہوگا، لیسدار رطوبات خارج ہوگی۔ پیشاب کرنے سے پہلے، پیشاب کرنے کے بعد لیسدار رطوبات خارج ہوتی رہے گی۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے سامنے ہمارا یہ نا ٹوٹلی ٹھنڈک کا کورس ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے ایک تو پیشاب آپ کا سفید ہو جائے گا، دوسرا منی قدرتی طور پر جب خزانہ منی میں اس کو تحریک جتنی بھی ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اس میں ٹھنڈک اس کو ملے گی، تو وہ آہستہ آہستہ اپنی ٹھنڈک کی وجہ سے گرمی ختم ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ مکمل طور پر گاڑھی ہونی شروع ہو جائے گی۔ جس وقت منی اپنے اصل قوام کی طرف چلی جائے گی تو پیشاب کا رنگ بھی قدرے سفید ہوتا چلا جائے گا، معدے میں جتنی گرمی ہے، مثانے میں گرمی ہے، وہ ختم ہوتی چلی جائے گی، جسم میں غذا جو جزو بدن بننی شروع ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جسم میں آہستہ آہستہ دردیں پیدا ہو جاتی ہیں، جوڑوں میں کڑک کڑک کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا چہرے کا رنگ پیلا زرد ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں انتہا درجے بہترین میڈیسن ہے۔ اس نے ایک تو آپ کے مزاج کو نارمل کر دینا، حالانکہ اس کا مزاج کا جو یعنی کہ افعال و اثرات ہیں وہ سرد مزاج کے ہیں، کیونکہ اگر سرد مزاج ہم آپ کو دیں گے تو آپ کی گرمی کو ختم کر کے آپ کی باڈی کے مزاج کو نارمل کر دے گی۔ یہ ہوتا ہے علاج۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر بندے کا مزاج گرم ہے اس کو مزید گرم اشیاء دے دیں، پھر اس کو کہیں کہ یہ دودھ ٹھنڈے کے ساتھ استعمال کریں پھر اس کی باڈی میں طاقت بحال ہے، ایسا ناممکن ہے۔ حتیٰ کہ اگر مزاج گرم ہے تو پھر اس کو گرم اغذا دیتے ہی اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اس کے احتلام میں شدت ہوگی، قطرے میں شدت پیدا ہو جائے گی، پیشاب مزید پیلا ہو جائے گا۔ جتنا بھی آپ ٹھنڈا دودھ دیں تب بھی آپ کو خاطر خواہ رزلٹ ہی نہیں ملے گا۔ اس کے استعمال بھی، اس کے ساتھ بھی ہم دودھ کا استعمال کرواتے ہیں، ٹھنڈے دودھ کا استعمال کرواتے ہیں تاکہ دنوں میں بندے کو رزلٹ ملے۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں آج میڈیسن کھاؤں شام کو مجھے علاج ملنا چاہیے، رزلٹ ملنا چاہیے، وہ میرے بھائی کیمیکل ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں۔ ہماری میڈیسن ہربل ہے، آہستہ آہستہ مکمل رزلٹ دے گی، دیر پر ہوگا، مستقل بنیادوں پر ہوگا، اور بغیر وہ بھی کسی بھی سائیڈ افیکٹ کے۔ ایسے نسخہ جات استعمال کریں گے تو آپ کو بہتر رزلٹ ملے گا۔ تو اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں یا دوست احباب میں دیگر امراض میں کوئی بھی شخص کسی اور مرض میں مبتلا ہے تو انہی نمبروں پہ رابطہ کر کے گھر بیٹھے میڈیسن آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں۔ آپ کا اپنا دواخانہ تو پھر ایڈریس میرا نوٹ فرما لیں، تحصیل دیپالپور، ضلع کوڑا۔ میرے اس جانب دربار سید عبدالرزاق کی، اس جانب سندھ بینک کے، دونوں کے درمیان دواخانہ واقع ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔